الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم شاید اس دور کے اندر بالکل داخل ہو چکے ہیں جس دور کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اس بارے میں بہت دفعہ گفتگو کی ہے، لیکن آج میں ایک ایسے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری مسلم امہ میں جس میں 57 ملک ہیں، ان میں سے کون سی جگہ ایسی ہے، کون سا مقام ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے اور وہ کون سی قوم ایسی ہے کہ جو اس گھڑی میں سب سے اہم تصور کی جا سکتی ہے اور جس کا رول سب سے زیادہ ہوگا۔ یقیناً ایک تو اہم ترین مقام، اہم ترین قوم جو ہے وہ احادیث کے مطابق خراسان کی قوم ہے، جو کہ افغانستان کے اندر ہے، اور انہوں نے گزشتہ تقریباً 40 سال سے اس پورے راستے کے اندر ماریں کھا کے اپنے آپ کو سخت جان بنا کے اور انہوں نے مکمل طور پر وہ ٹریننگ حاصل کر لی ہے کہ جو ٹریننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان قوم کو اگر دیکھیں اور اگر آج جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو اسٹیبلش قسم کی کوئی حکومت، کوئی خلافت یا کوئی ایسی جدوجہد جو ہے وہ کہاں سے کھڑی ہو سکتی ہے اور کیسے وہ جدوجہد جو ہے اس بڑی جنگ کے اندر پرچم بردار بن سکتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر اہم ترین ملک جو ہیں کہ جہاں پر عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی آواز بلند کر سکتی ہے اور اپنا ایک اجتماع کر سکتی ہے، وہ ترکی اور مصر اور پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ آپ تمام ریاستیں دیکھ لیں، 20-25 لاکھ کی ریاستیں ہیں، کوئی 5 لاکھ 4 لاکھ کی ریاستیں ہیں، پورے کا پورا سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یمن ہے، UAE ہے، بحرین ہے، کویت ہے، شام ہے، لبنان ہے، یہ پوری کی پوری ریاستیں جتنی بھی ہیں ان کا وجود اتنا بڑا نہیں ہے کہ عالمی جنگ کے اندر کم از کم اتنی بڑی قوت پیدا کر سکیں کہ یہ دنیا کی سوچی ہوئی بڑی ملمت الکبریٰ جو ہے، جو اس کے بارے میں رسول اکرم نے بتایا، اس کے اندر حصہ لے سکیں۔ عراق مکمل طور پہ تقسیم ہے اور اس کی تقسیم جو ہے وہ ایک تو شیعہ سنی لائن کے اوپر ہے اور دوسری کرد اور اس کے ساتھ ساتھ عرب و عجم کی لائن کے اوپر ہے۔ ایران جو ہے اس کی ایک اپنی فکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم امہ کے اندر جو پراکسیز چلا رہا ہے، اس کی پراکسیز جو ہیں یعنی اس کے کچھ گروہ ہیں کہ جو امت کی مین سٹریم سنی پاپولیشن سے لڑ رہے ہیں، جن میں سے عراق میں بھی ہیں، اس کے ساتھ شام میں بھی ہیں، اس کے ساتھ بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں اور یمن میں ہیں۔ تو اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ایک دن مسلم امہ کی قیادت کر لے گا۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو رول وہ شام کے اندر ادا کر رہا ہے یا جو رول وہ اس وقت یمن کے اندر ادا کر رہا ہے یا وہ رول جو کہ اس وقت سعودی عرب کی شیعہ پاپولیشن کے اندر ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ملائیشیا کی، انڈونیشیا کی، بھارت کی، پاکستان کی یا اس کے ساتھ ساتھ مصر اور ترکی کی شیعہ پاپولیشن جو ہے اس کے اندر قیادت کا کردار ادا کر سکے۔ بچ جاتے ہیں 3 ملک، ایک پاکستان، ایک مصر اور ترکی۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کا جہاں تک تعلق ہے، ان دونوں ممالک کے اندر جس قسم کی پاپولیشن رہتی ہے اور جس طرح وہ مین باڈی آف مسلم امہ کے خلاف ہیں اور جس طرح وہ باقاعدہ بحر اوقیانوس کے اس طرف اور بحر ہند کے اس طرف واقع ہیں، ان کا رول بھی اس لیے منیمل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کشتیاں بھر کے آئیں گے اور نکلیں گے اور آگے جا کے مین جب بڑی جنگ ہوگی تو اس کے اندر حصہ لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کبھی بھی کوئی ایسا تصور ہی نہیں رہا کہ جس کے اندر انہوں نے کوئی جہاد کیا ہو۔ انڈونیشیا کے اندر بھی کبھی مسلم واریئرز نہیں پہنچے، نہ صحابہ پہنچے، نہ تابعین پہنچے، نہ اس کے بعد مغل پہنچے، نہ عثمانی پہنچے، نہ ترک پہنچے، کوئی نہیں پہنچا۔ وہاں تاجروں نے جا کے اسلام قبول کیا اور وہاں ایک مرنجا مرنج قسم کا اسلام موجود ہے۔ پہلے آتے ہیں مصر کی طرف۔ مصر میں 1920 سے اخوان المسلمون کی تحریک چلی تھی اور اس اخوان المسلمون کی تحریک نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ حسن البنا سے لے کے سید قطب تک سب لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ کے قریب ان کے لوگ جو تھے وہ شہادت کا درجہ حاصل کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر جس قسم کی قیادت کو ابھارا گیا،
خاص طور پہ عرب نیشنلزم کو جس طرح وہاں کھڑا کیا گیا، اور ناصر سے لے کے انوار السادات تک، اور انوار السادات سے لے کے حسنی مبارک تک، کہ وہاں پر ایک ایسا کرائٹیریا بن گیا لوگوں کو آگے بڑھانے کا کہ جو خالصتاً اسلام کے مخالف ہوں اور ایک سیکولر زندگی گزار رہے ہوں۔ مرسی کی قیادت ابھری، لیکن مرسی کی قیادت اس جمہوری طور پہ ابھری اور اسے دبا دیا گیا، صرف ایک فوج کے ذریعے دبا دیا گیا، اور 65% ووٹ لے کر آنے والا آدمی بھی مکمل طور پر کسی طرح پر کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ ترکی کا 1924 سے اب تک جو آئین ہے وہ سیکولر ہے۔ اس کے پہلی 4 شکیں جو کمال اتاترک نے وہاں بنائی تھیں، اس کی شکوں کی وجہ سے آج تک اردگان جیسا آدمی جو اپنے آپ کو بہت ریلیجس سمجھتا ہے، ان 4 شکوں کو نہیں بدل سکا، کیونکہ آدھا ترکی جو ہے وہ مکمل طور پہ سیکولر ہے۔ وہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو، اذان ہو، اذان کی آواز بلند کی جائے، درود پڑھا جائے، اور ترکی کے آپ دیکھیں ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے بعض مساجد کے اندر، مولانا روم کے دربار پہ حاضری دی جائے، لیکن شراب خانہ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا، مسجد سے 1000 گز کے فاصلے پر ہو سکتا ہے، اور اسے لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ مساج پارلر جو ہے وہ مسجدوں کے دور ہونا چاہیے، مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے، بیچز وہاں پر ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں جو کہ ویسٹرنائز ہو سکتی ہیں۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو الائی ہونے کی وجہ سے ترکی کا رول ہمیشہ جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ڈوبیس، جسے کہتے ہیں یعنی ناقابل یقین رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی تجارت ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور اردگان جو ہے وہ مسلم امہ کا رہنما بھی ہے۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اسی وجہ سے ایک مسلم امہ کے لیے علم جہاد بلند کرنے والے ممالک میں نہیں ہو سکتا۔ شام کے اندر ظلم ہوا، 60 لاکھ لوگ مہاجر بن گئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہو گئے، 6 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے ان کو سروں سے چادریں اتر گئی عورتوں کے، یعنی بیوہ ہو گئیں، 6 لاکھ لوگ مر گئے۔ اس کے باوجود بھی ترکی نے اگر شام پہ حملہ کیا تو صرف اس علاقے میں حملہ کیا جس علاقے سے اس کو خطرہ تھا کہ یہاں کرد آ جائیں گے۔ اس نے کوبانی کے علاقے میں حملہ کیا، اس نے ادلب کے علاقے میں حملہ کیا، اس نے حلب کے اوپر کے جرابلس کے علاقے میں حملہ کیا، لیکن کسی طور پر بھی اس نے اس وجہ سے کہ میں شام کے مسلمانوں کو نجات دوں اس کی طرح کی بات نہیں کی۔ یہ اگرچہ علیحدہ بات ہے کہ وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے بھی باتیں کرتا ہے، فریڈم فوٹیلا میں بھی لے کے جاتا ہے، لیکن وہ قیادت جو ہے کسی طور پر ابھر نہیں سکتی۔ اب آخری ملک رہتا ہے پاکستان، اور میں اس پاکستان کو علیحدہ نہیں گننا چاہتا۔ اس کے ساتھ 30 کروڑ کم از کم بھارت کے مسلمان ہیں جو اس وقت بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس لیے اہم ہو جائے گا اس تھوڑے عرصے کے اندر، جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی اور جب اس ملحمۃ الکبریٰ کی طرف، یہ اس جنگ کی طرف ہم آئیں گے، تو پاکستان وہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے جغرافیے کے اوپر جس کی تخلیق اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ یہ خالصتاً مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ نعرہ 1947 سے لے کے آج تک زندہ رہا ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر قائد اعظم نے 1947 میں لگوایا تھا، 46 میں لگوایا تھا، تو آج اس وقت عمران خان کے بڑے جلسوں میں بھی یہی نعرہ سب سے پاپولر ہے، اور اس نعرے سے آپ باہر نہیں نکل پاتے۔ اسی لیے پاکستان کے اندر کسی قسم کی ایسی سیاست کرنا جو مکمل طور پہ سیکولر ہو وہ ناممکن سی بات ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر تقسیم ہے، لوگ ادھر ادھر سے بٹے ہوئے ہیں، مسلک بھی بہت زیادہ ہیں، ہر چیز بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ذرا اس سینیریو کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں جس سینیریو میں یہ سچویشن بنے گی۔ میں نے کل بھی یا 2 دن پہلے بھی آپ سے اس بات پر ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے وہ یورپ کا اور امریکہ کا اور سب لوگوں کا پلان یہ ہے کہ جو پورا خطہ ہے یہ فلوئڈ کر دیا جائے، یعنی ایک ایسا خطہ کہ جس خطے کے اندر ہر وقت جنگ ہو رہی ہو، ایک ایسا خطہ جس کے اندر تباہی ہو، ایک ایسا خطہ جس کے اندر لوگ لڑ رہے ہوں، اور جس خطے کے اندر امن نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس خطے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، تو یہ خطہ معاشی طور پہ ترقی کر کے وہ کسی نہ کسی طور پر بہت بڑی اکانومیز کو زیر کر سکتا ہے، شیڈو کر سکتا ہے۔ اس میں سے اہم ترین مثال چین کی ہے، جس کو کبھی بھی زندگی میں جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت جب دنیا جنگ کے میدان میں
उतरी हुई थी। चीन ने दीवारें चीन बना के अपने आप को हमलावरों से महफूज कर लिया था। चीन की खमीर में जंग नहीं है कभी भी किसी तौर पर भी। जो मशहूर वाक़या है चंगेज़ खान के ज़माने का कि चंगेज़ खान की मर रहा था तो खाकान चीन ने 200 लोगों को तोहफ़ दे के भेजा और कहा कि उससे कहो हमारे पर हमला आवर न हो, ये तोहफ़ ले लो। तो उसमें अचानक होश आया तो उससे पूछा उसने कि ऐसा है क्या करें, हुक्म क्या है इनके बारे में। कहा इनके तोहफ़ ले लो और इनके जो थाल हैं उनमें इनके सर काट के वापस भेज दो। और यही किया गया। तो चीन ने उस सूरत हाल में नहीं रहा तक। बुश ने एक फिक्रा बोला था अपनी दूसरी दफ़ा जब इलेक्ट हुआ था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम किसी तौर पर इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया और चीन की वईशत से खौफज़दा ना हों, हम उसके थ्रेट को न जानते हों। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज़ मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेल इन प्लेस। और भारत की जो इकोनॉमी है हमारे लिए ज़्यादा जो है थ्रेट है क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत वेल इन प्लेस। तो ये जब फ्लूइड बनने के लिए पहला काम ये होगा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की अंदर टेररिस्ट ग्रुप से लड़ाया जाएगा एक। फिर उसके बाद ये टेररिस्ट ग्रुप फ्लूइड बन के अलकायदा का सेंटर बन चुका है आसाम, वो कश्मीर तक पहुंचेगा। और फिर पाकिस्तान से इस सारी तरह जो चीज़ें होंगी, ये जो बॉर्डर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ख़राब होगा, ये वेस्टर्न बॉर्डर पोरस होगा, तो फिर एक मूवमेंट बन जाएगी जिहादी लोगों की यहाँ से वहाँ तक आने जाने के लिए। और उस वक़्त 30 करोड़ मुसलमान जो कि भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3% ब्राह्मण रूल कर रहा है, वो उस वक़्त खड़े होंगे। इसीलिए हदीस मुबारक में जो है वो यही है कि वो हिंद के बादशाहों को जकड़ के लाएंगे। 40% दलित इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक मसीहा इस वक्त उठे कि जो कि उनको निजात दिलाए। सिख हैं, उसके साथ दूसरी कौमें हैं कि जो इस सारे फ्लूइड सिचुएशन कहते हैं जहाँ आपके यहाँ कोई बॉर्डर में ना हो, जहाँ आप मैनेज ना कर सकें। आप खुद सोचें कि 1 अरब 40 करोड़ इंडियंस, 22-23 करोड़ मुसलमान, उसके बाद तकरीबन 6-7 करोड़ वहाँ पर। पाकिस्तान की फ़ौज है 5 लाख, इंडिया की फ़ौज है 12 लाख, इसके साथ अगर बांग्लादेश के भी 16-17 लाख को लोग मिला लें उनकी फ़ौज, इन सारे तकरीबन 2 अरब लोगों को आप मुझे बताइए कि 20 लाख अफवाज किस किस बॉर्डर पर रोक सकेगी। ये है वो कैफियत कि जिस कैफियत के अंदर मुस्लिम उम्मा का सेंटर जो है वो पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आता है। वो पाकिस्तान जो 30 करोड़ उन मुसलमानों की उम्मीद का मरकज़ बनेगा जो भारत के अंदर हैं। और इस वक्त वहाँ पर उन्होंने उर्दुस्तान के नाम से एक अलहदा मुल्क की बात भी शुरू कर दी है। और उसके नक्शे भी इस वक्त मिल रहे हैं कि यूपी का इलाका, बिहार का इलाका, झारखंड का इलाका, इसके बाद ये जो गुड़गांव का इलाका जहाँ सेमी उर्दू बोली जाती है, यहाँ मुसलमान सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं। और ख़ुद भारत भी मुसलमानों को धकेल के इस जगह पहुँच रहा है। इस वक्त जो सबसे अहम तरीन बड़ा जो घेटो है जोहापुर का अहमदनगर में है, जहाँ सिर्फ 15,000 लोग होते थे 2002 में, अब वहाँ 7 लाख मुसलमान जो हैं वो जमा हो चुके हैं। कोई इधर से आया है, कोई इंदौर से आया है, कोई कहीं और से आया है, कोई बंगाल से आया है, आके वहाँ पनाह लेके। तो ये लोग जब एक जगह धकेल के इकट्ठे किए जाएंगे तो धकेल के इकट्ठे करके एक जगह पहुँचेंगे तो खित्ता भी अलग होता जाएगा। तो कहने का बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है और मुझे इस सरजमीन से, खुरासान से वो लोग हैं जो कि लश्कर लेके उठेंगे। तो ये जो बीच का हिस्सा पाकिस्तान बनता है, जिसमें आधा तो खुरासान का हिस्सा है और आधा सिंध का हिस्सा है, ये फ्लूइड हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुजाहिद जो हैं उनका अलम बुलंद होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।